بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین لا حول ولا قوة الا باللہ۔ صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں بینما نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال رجل من القوم، ایک مرتبہ ہم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت ہی بڑا، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بہت زیادہ، اور اللہ پاک ہے صبح اور شام، یعنی میں صبح اور شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا من القائل کلمۃ کذا و کذا، فلاں اور فلاں کلمات کس نے کہے ہیں، کون کہنے والا ہے؟ فقال رجل من القوم انا یا رسول اللہ، لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کلمات کہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عجبت لها فتحت لها ابواب السماء، مجھے ان کلمات پر تعجب ہوا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اس وقت سے میں نے پھر ان کلمات کو نہیں چھوڑا۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک عظیم ذکر کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور وہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہم جو دن گزار رہے ہیں ذو الحجہ کا یہ پہلا عشرہ، اور دیکھیے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے کہ آج ذو الحجہ کی 3 تاریخ ہو چکی ہے، تیسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں، رات اور اس کے بعد دن ہے۔ تو یہ تکبیرات اور اللہ کا ذکر جو انسان کرتا ہے، اور پھر ذکر میں یہ کلمات جن میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی ہے، اللہ کی حمد و ثناء ہے، اس کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے، اس کے معبود برحق ہونے کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور بھی اذکار ہیں اور بھی دعائیں ہیں، لیکن یہ جو اذکار، یہ جو کلمات ہیں، ہم نے قرآن مجید میں جو پہلی رکعت میں جو آیات پڑھی قرآن مجید کی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر املا، فرمایا باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے انتہائی بہتر ہے۔ تو الباقیات الصالحات بعض روایات کی روشنی میں یہی کلمات ہیں، دیگر نیکیاں بھی ہیں، لیکن خاص طور پر یہ کلمات بیان ہوئے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح وہ جو حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر جسے وہ بھی میسر نہ ہو، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، وہ کلمہ طیبہ کہہ کر ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، کوئی پاکیزہ جملہ بول کر ہی جہنم سے بچا لے۔ تو انتہائی عظیم یہ جملے ہیں، کلمہ طیبہ کے مصداق ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہاں ایک شخص نماز میں اس نے یہ کلمات پڑھے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، نماز میں وہ داخل ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، تو اس شخص نے یہ کلمات پڑھے اور آواز بھی بلند ہو گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شخص کی یہ کلمات سن لیے۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ نے پوچھا یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ معنی یہ تھا کہ اس کے ان کلمات
کہ پڑھنے کو آپ نے بہت زیادہ اہمیت دی اور فوراً سوال کیا کہ یہ کلمات کس نے پڑھے ہیں، قائل کون ہے؟ یہاں رک کر ذرا سوچئے کہ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی یہ سوال نہ پوچھتے کہ یہ کلمات کس نے پڑھے ہیں۔ آپ نے سوال پوچھا ہی اس لیے کہ آپ غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ ہاں جو بات غیب کی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا وحی کے ذریعے سے، از خود آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو اللہ کی طرف سے بتائی گئی۔ تو عالم الغیب صرف اللہ کی ذات۔ یہ ایک حدیث ہماری ہر لحاظ سے تربیت کرتی ہے اور عقیدہ بھی سمجھاتی ہے، خاص طور پہ عقیدے کی جو بات بھی آ جائے اس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری۔ اگر آپ از خود غیب کا علم جانتے ہوتے تو آپ فوراً فارغ ہو کے کہہ دیتے اے فلاں تم نے یہ کلمات پڑھے اور اسی طرح معاملہ ہے، آپ خود کھڑا کر دیتے اس کو۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے من القائل کلمۃ کذا و کذا، یہ ایسے اور ایسے کلمات پڑھنے کی آواز میں نے سنی ہے، یہ کلمات کس نے پڑھے ہیں؟ تو وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھے ہیں۔ اب صحابہ تو نہیں جانتے تھے کہ معاملہ کیا ہے اور آپ کیا فرمائیں گے، کیا یہ کلمات پڑھنے کی آپ اجازت دیں گے یا منع کر دیں گے، یا جس طرح اس شخص نے آ کر نماز میں اونچی آواز سے پڑھے، شاید اس حوالے سے آپ کچھ اصلاح کرنا چاہتے ہو، تو اس شخص نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھے، میں نماز میں داخل ہوا اور پھر اللہ کی کبریائی بڑائی، اس کی حمد و ثنا اور پاکیزگی میں نے اس انداز میں کر دی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بڑا ایک سادہ سا انداز ہے، سادہ سا انداز ہے، کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں، بڑے سادہ سے کلمات، خالی اللہ اکبر تھا نا، الحمدللہ سبحان اللہ، تو اس شخص نے اللہ کی کبریائی اور بڑائی میں مبالغہ کرنے کے لیے اس چیز کو ذکر کیا، کبیرہ، ساتھ کبیرہ لگا دی، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں، مبالغے کے لیے کثیرہ کا لفظ لگا دیا، بہت زیادہ، وسبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، بکرۃ واصیلا، خالی سبحان اللہ کے ذریعے سے بھی اللہ کی پاکیزگی بیان ہوتی ہے، لیکن اس شخص نے مبالغے کے طور پر یہ آگے اضافہ کر دیا کہ صبح اور شام، صبح و شام میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور اس کی تسبیح کرتا ہوں۔ تو اصل میں بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ کلمات اتنے عظیم ہیں اور اتنے قیمتی ہیں کہ آپ نے فرمایا عجبت لہا، مجھے ان کلمات پر تعجب ہوا ہے، حیرت ہوئی، اور یہ تعجب پسندیدگی کے لیے، یعنی مجھے یہ کلمات بڑے پسند آئے ہیں، تعجب بھی ہوا، ایسا تعجب کہ یہ کلمات مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں۔ فتحت لہا ابواب السماء، کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی یہ کلمات سیدھا آسمانوں تک پہنچے ہیں، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ کے عرش تک یہ کلمات پہنچے ہیں، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں سارے آسمانوں کے دروازے ان کلمات کے لیے کھول دیے گئے، حتیٰ کہ یہ کلمات اللہ کے عرش تک پہنچ گئے، اللہ تک یہ کلمات پہنچ گئے، اتنے یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ اور یہ عرش کا ذکر ہم نے اس لیے کیا ہے کہ بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ یہ کلمات اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے، ینعطفنا حول العرش، اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے، سیدھا عرش الہی تک یہ کلمات پہنچتے ہیں۔ گویا آپ نے اس چیز کو پسند کیا، ان کلمات کی یہ فضیلت بیان فرمائی، اسی لیے اگر کوئی نماز میں بھی ان کلمات کو پڑھے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جیسے نماز شروع کرتے ہیں اس وقت مختلف دعائیں ہیں، تو ایک دعا یہ بھی ہے دعائے استفتاح جسے ہم کہتے ہیں، تو مختلف دعاؤں میں اس موقع پر پڑھی جانے والی ایک دعا یہ بھی ہے، اس لیے کہ اس شخص نے نماز کے اندر یہ کلمات پڑھے تھے، تو اسی چیز کا احتمال ہے کہ اس نے آغاز ہی میں پڑھے، تو نماز شروع کرتے وقت انسان اگر یہ کلمات پڑھ لے تو نماز میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس فضیلت کو نماز کے ساتھ خاص نہیں کیا کہ اگر کوئی نماز میں پڑھے تو پھر یہ فضیلت ہے ورنہ نہیں، آپ نے مطلق فضیلت بیان فرمائی۔ معنی یہ تھا کہ کثرت سے ان کلمات کو پڑھا جائے اور ان کا اہتمام کیا جائے، یہ بڑے عظیم کلمات ہیں،
پڑھے اس صحابی نے تھے، آپ نے مہر لگا دی فضیلت بیان کر کے کہ اب جو کوئی بھی پڑھے گا تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور پھر صحابہ کا جذبہ دیکھیے آپ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں جب سے میں نے آپ کو ان کلمات کی یہ فضیلت بیان کرتے ہوئے سنا ہے، میں نے پھر ان کلمات کو نہیں چھوڑا، کثرت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھا ہے۔ تو ہمیں بھی پڑھنے چاہیے، اور خاص طور پہ ان دنوں کے اندر پڑھنے چاہیے تاکہ وہ ہمارے کلمات بھی اللہ کے عرش تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔